السلام علیکم، آداب۔ میں آپ کا ہوسٹ فرحان سنبل تجلی پروڈکشنز کے شو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے یو پی الیکشنز کے سلسلے میں۔ یو پی الیکشنز کے جو نتائج آئے ہیں اور اس سے جو سیکولر طبقے میں جو بے چینی پیدا ہوئی ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعادت اللہ حسینی صاحب۔ آپ ملک کے ایک مشہور دانشور ہیں، سماجی مسائل پہ آپ کی ایک گہری نظر ہوتی ہے۔ آپ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر بھی ہیں۔ جناب سعادت صاحب کا بہت بہت استقبال ہے اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ دوستو، 3-4 دن پہلے جب یو پی کے الیکشنز کے ریزلٹس آئے ہیں وہ کافی حیران کر دینے والے ہیں۔ مسلمانوں کا جو ووٹنگ مسلمانوں کا جو تناسب تھا الیکشن پچھلے اسمبلی میں وہ 17% تھا۔ جو ہمارے ایم ایل ایز چن کے جایا کرتے تھے وہ گھٹ کر کے جو ہے صرف 5.9% ہو گئے ہیں۔ اور صرف یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، سیکولر سوچ رکھنے والے جتنے ہمارے ملک کے شہری ہیں وہ سب اس رزلٹ سے بہت بے چین ہیں۔ اور خاص طور پہ مسلمانوں کے پس منظر میں ایک بات زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہو جاتی ہے کہ یو پی ملک میں پاپولیشن کے اعتبار سے آسام کیرلا کے بعد تیسرا نمبر یو پی کا آتا ہے، اور 403 سیٹس میں سے 130 سیٹس ایسی ہیں جہاں پہ مسلمان ڈٹرمائننگ فیکٹر رکھتا ہے۔ تو انہی مسئلوں پہ ہم بات کریں گے۔ سعادت صاحب، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مضمون لکھا 2 دن پہلے کہ مسلمانوں کو کیوں زیادہ بے چین نہیں ہونا چاہیے نتائج پہ، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی، میں نے یہ بات لکھی تھی کہ جس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے اور مسلمان ریئیکشن سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں ہے، یہ ایک طرح کا ڈیڈ اینڈ ہے۔ بالکل، خاص طور پہ نوجوان بہت بڑی قیامت آ گئی ہے، بلکہ تاتاری حملے وغیرہ سے بھی بعض لوگوں نے اس کو کمپیئر کیا ہے۔ تو میں نے اس گریوٹی اور اس انٹینسٹی کو اصلاً کرٹیسائز کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بی جے پی ایک فرقہ پرست پارٹی ہے، اور فرقہ پرست طاقتوں کا ظہور اور ان کی سیاسی طاقت یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک تھریٹ ہے، یہاں کے سوشل فیبرک کے لیے، یہاں کی کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کے لیے، یہاں کے ڈیموکریٹک اسٹرکچر کے لیے، ان سب کے لیے تھریٹ ہے۔ لیکن اس کا تعلق صرف یو پی کے الیکشن سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس تھریٹ میں اچانک یو پی کے انتخابات نے کوئی بہت بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ ایک کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس ہے۔ بڑا میجر ٹرننگ پوائنٹ تو 2014 کا پارلیمنٹری الیکشن تھا جس میں ان کو بڑی قوت حاصل ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد دیر سویر راجیہ سبھا میں بھی ان کی طاقت بڑھنے ہی والی تھی۔ تو یو پی میں یہ جو بی جے پی کی حکومت بنی ہے یہ پہلی بار نہیں بنی ہے، اس سے پہلے بھی وہاں حکومتیں رہی ہیں۔ تو اس لیے اسے ایک ڈیڈ اینڈ سمجھنے کے بجائے یا اس کو بہت بڑی آفت سمجھنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں ہم کیسے راستہ نکال سکتے ہیں اور آئندہ کا کیسے ڈسکورس ہم طے کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ وہ جو نا امیدی کی جو فضا بن گئی مسلمانوں میں اس کو آپ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہو۔ یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جو کہ مسلمانوں نے، خاص طور پہ مسلمانوں نے، میں مسلمانوں کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہوں کہ بہار کے نتائج کے بعد، جو بہار کے الیکشنز کے جو ریزلٹس آئے تھے پچھلے سال، اس کے بعد جو ہے کافی امید میں تھے کہ اس مرتبہ یو پی میں بھی کچھ ویسا ہی ہوگا، اور وہ امید جو ہے دراصل ٹوٹ گئی ہے۔ اور ایک ذہن میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یو پی، دلی کا راستہ یو پی سے ہو کر کے جاتا ہے، وہ ایک کہاوت بھی ہے، اور اس میں یہ کہ راجیہ سبھا میں ان کا تناسب بڑھے گا بی جے پی کا، اور اس سے جو ہے وہ جو ان کی جو خاص ذہنیت ہے مسلمانوں کے خلاف، اس میں وہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ تو یہ دراصل ڈر اس بے چینی کو زیادہ مضبوط کر رہا ہے۔ جی دیکھیے، راجیہ سبھا کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تو دیر سویر وہاں ان کی میجورٹی تو ہونی تھی، یعنی وہ ایک چونکہ پرماننٹ ہاؤس ہے تو اس لیے تھوڑا دیر سے وہاں پہ تبدیلی آتی ہے، لیکن تبدیلی تو آنی تھی۔ اب یو پی کے الیکشن سے بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اس کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اب 2019 تک جنرل الیکشنز تک جو راجیہ سبھا کی جو سیٹس ویکینٹ ہوں گے اس پہ جو کچھ امکانات ہیں، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہاں ان کو میجورٹی حاصل ہو جائے 2019 کے جنرل الیکشنز تک۔ تو بہت بڑا امپیکٹ یو پی کے الیکشن سے اس پہ پڑنے والا نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک عام مسلمان نے، ایک عام مسلمان ووٹر نے کوئی بہت بڑی غلطی یو پی میں نہیں کی ہے۔ اس نے سوچ سمجھ کر ووٹ دیا ہے، بہت معقول طریقے سے ووٹ دیا ہے۔ اب جو بہار میں، یو پی میں جو میجر ڈفرنس ہے وہ عام ووٹر کا ڈفرنس نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈفرنس ہے کہ وہاں سیکولر جو پارٹیاں تھیں بہار میں وہ متحد ہو گئی تھیں اور انہوں نے مل کر الیکشن لڑا، جس کے نتیجے میں نتائج مختلف آئے۔ یہاں پہ وہ اتحاد ممکن نہیں ہو سکا۔ یو پی کے جو ڈائنامکس ہیں
اور جو کچھ وہاں فرکشنس ہیں دو سماجوادی پارٹی BSP میں، تو یہ اتحاد ممکن نہیں ہو سکا. تو ظاہر ہے کہ وہ عام مسلمان ووٹر کے بس میں یہ چیز نہیں تھی. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میجر ڈفرینشیٹر ہے وہاں سیاسی پارٹیوں کا متحد ہونا اور یہاں ان کا الگ الگ الیکشن میں حصہ لینا. تو یہ بات جو بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا، اور دیوبند بھی چلا گیا، بریلی بھی چلا گیا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، پرسپشن صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے غیر دانشمندی سے اپنے ووٹ. وہی جو نمبرز ہیں، جو ووٹنگ پیٹرن ہے، جو نمبرز ہیں، وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے. کچھ 2-4 سیٹوں میں ایسا ہوا ہوگا، لیکن اوورال جو معاملہ ہے وہ اصل جو ہے جو دوسرا ووٹ ہے، غیر مسلم ووٹ ہے، وہ متحد ہوا ہے. وہ منتشر تھا، وہ متحد ہوا ہے. اس کے اتحاد کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب پر بھی ہم چاہیں تو گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ جو ہے وہ مسلم ووٹ کا انتشار نہیں ہے، بلکہ پرو BJP ووٹوں کا اتحاد ہے، اور اس میں بہت سارے غیر جانبدار ووٹوں کا بھی ایڈ ہو جانا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو مسلمانوں کو کھٹک رہی ہے، اور میں بھی ایز اے نوجوان اگر دیکھتا ہوں تو یہ ہے کہ الیکٹرل پالیٹکس میں میں بالکل ویٹ لیس ہو گیا ہوں. یعنی ہماری کوئی جو ہے حیثیت باقی نہیں رہی ہے، کسی بھی طرح کا ہم ڈٹرمائننگ فیکٹر نہیں بن پا رہے ہیں. تو یہ چیز 2014 میں ہوئی تھی، جس کو کئی مبصرین نے اس کو نوٹ کیا تھا کہ جو این بلاک مسلمانوں کے ووٹنگ کا جو ایک متھ تھا وہ ٹوٹ گیا وہاں پہ. اور میرے خیال سے یہ 2017 میں جب UP کے جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں اس متھ کے ٹوٹنے میں اور مضبوطی پیدا ہوئی ہے. تو مسلمانوں کی جو بے چینی ہے کہ الیکٹرل پالیٹکس میں ہم جو ہے کافی کمزور ہو گئے ہیں، بے وزن ہو گئے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کسی حد تک کہ یعنی مسلم ووٹ بے اثر ہو گیا ٹوٹلی. اور اقلیتوں کے پاس جو ووٹ کی طاقت ہے وہ بڑی اہم طاقت ہوتی ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں، اور وہ طاقت اگر بے اثر ہو جائے تو یہ ان کا بہت بڑا نقصان ہے. لیکن اس سے کوئی پرماننٹ سچویشن نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک ٹیمپرری سچویشن ہے. کبھی آپ کے ووٹ بہت فیصلہ کن بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ووٹ بے اثر بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو آپ ایک ٹیمپرری سچویشن سمجھیے اور اس راستے سے نکلنے کے طریقے سوچیے. اور جو غلطیاں 2014 میں ہوئی ہیں، 2019-17 میں ہوئی ہیں، وہ کیا غلطیاں تھیں، ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے، اور بدلے ہوئے ملک کے جو حالات ہیں اور جو کچھ سچویشن ہے اس وقت، اس میں ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے، ہماری پالیٹکس کیا ہونی چاہیے، اس پہ ہم غور کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیمپرری سچویشن ہے. ہندوستان میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ووٹرز کا ہمیشہ کے لیے بے اثر ہو جانا یہ ممکن نہیں، پاسبل نہیں. تو آپ ایسی اسٹریٹجیز اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دوبارہ آپ اپنا وزن حاصل کر سکیں. ہم ان پہلوؤں پہ بات کریں گے کہ مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے، لیکن میں اس مسئلے کی گریوٹی پہ کچھ اور بھی گفتگو کرنا چاہوں گا. پچھلے مرتبہ ہماری جو مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز میدان میں تھیں، جیسے پیس پارٹی مثال کے طور پر، اس کے 4 MLAs تھے. اب وہ پارٹی بالکل ندارت ہو گئی. اور آپ دیکھیں کہ وہ کانسٹیٹوئنسیز جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں، اکثریت یا ایک اچھی خاصی تعداد میں ہیں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے، وہاں بھی BJP نے کامیابی حاصل کی ہے. تو ایک ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو مسلمانوں میں دراصل فرقہ پرست قوتوں سے جو ڈر پیدا ہے ذہن میں، یا وہ جو بے چینی ہے کہ بھئی ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، وہ چیز مضبوط ہوتی ہے، وہ بے چینی مضبوط ہوتی ہے ان تمام ریزلٹ سے. تو کیا یہ چیز دیکھی جانی چاہیے کہ یہ مسلم آئیڈینٹی کی پالیٹکس کوئی کارگر چیز نہیں ہے اور اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ دیکھیے، مسلم آئیڈینٹی کی پالیٹکس یا مسلمانوں کی پارٹیز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے شیڈس ہیں. تو اس لیے کوئی عمومی تبصرہ ان پہ کرنا تو ممکن نہیں ہے. میں کسی پرٹیکولر پارٹی کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنا نہیں چاہوں گا. البتہ اتنی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جسے کہتے ہیں کمیونل پالیٹکس. کمیونل پالیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا پولیٹیکل ڈسکورس مسلمان کمیونٹی کے مفاد تک محدود ہو کر رہ جائے. اچھا. اور آپ صرف اسی کی بات کریں، اور پھر مسلمانوں کو بھی موبلائز کرنے کے لیے آپ نفرت کی سیاست کریں، آپ دوسرے طبقات کے خلاف زہر اگلیں وغیرہ. اسے کمیونل پالیٹکس ہم کہتے ہیں. تو کمیونل پالیٹکس یہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور کسی بھی ملٹی کلچرل سوسائٹی میں کمیونل پالیٹکس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ مائنورٹیز کو اٹھانا پڑتا ہے. اور ہندوستان میں تو بہت لمبی تاریخ ہے کہ ہندوستان کے موجودہ احوال کا ایک بڑا ریزن، مسلمانوں کے موجودہ مسائل کا ایک بڑا سبب وہ کمیونل پالیٹکس تھی جو آزادی سے پہلے
مسلم لیگ وغیرہ نے یہاں پہ کی ہے، جی. اسی کا بیگیج ہے جو ابھی تک ہم برداشت کر رہے ہیں، جس کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں. جی. تو کمیونل پالیٹکس یہ کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں رہی ہے، یہ ہمیشہ نقصان دہ ہے. اس کے نتیجے میں کاؤنٹر پولرائزیشن ہوتا ہے، اور کاؤنٹر پولرائزیشن 10 ٹائم زیادہ کاؤنٹر پولرائزیشن ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کریں، ان کے نام سے پالیٹکس کرنے کی کوشش کریں، تو ساری مخالف قوتیں متحد ہوں گی، وہ زیادہ نقصان دہ ہوگا. تو اس لیے کمیونل پالیٹکس تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اور راستے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں عدل و انصاف کے علمبردار بن کر ابھریں. سارے مظلوم، کمزور، محروم طبقات، سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، ارسپیکٹو آف کاسٹ، جی، جو بھی محروم طبقات ہیں، آپ دلتوں کی بھی بات کریں، آدیواسیوں کی بھی بات کریں، آپ مزدوروں کسانوں کی بھی بات کریں، آپ مظلوم عورتوں کی بھی بات کریں، تو جو یہاں کے کمزور اور انصاف سے محروم طبقات ہیں ان سب کے حقوق کی بات کریں، اور ملٹیپل کمیونٹیز کے ساتھ آپ کے ٹائی اپ ہوں، الائنسز ہوں، اور آپ ایک ملک کے مفاد کی سیاست کرنے کے لیے آگے بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اسکوپ ہے. اس کے نتیجے میں آپ مسلمانوں کے بھی مسائل حل کر سکتے ہیں، دیگر کمزور طبقات کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. جی. اس پہ میں غور کر رہا تھا تو ایک اور بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو بے چینی ہے ان نتائج کے آنے کے بعد، وہ بے چینی اس معاملے میں زیادہ ہے کہ بی جے پی نے فتح حاصل کی ہے، اور اس معاملے میں کم ہے کہ جو سیکولرزم کا فیبرک ہوتا ہے یا جو ڈیموکریسی میں رولنگ پارٹی اور اپوزیشن پارٹی کے بیچ کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ وہ بگڑا ہے یو پی میں، یعنی بی جے پی نے بہت زیادہ میجورٹی حاصل کی ہے، اور دوسری اپوزیشن پارٹیاں جو کہ بالکل یونائٹڈ نہیں ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں. اب اس سے جو ہے کہ امبیلنس کا بھی معاملہ پیدا ہوگا. میرے خیال میں کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی فکر پالیٹکس کے سلسلے میں اپنے مفاد سے اور آگے بڑھاتے ہوئے اس ملک کے لارجر بینیفٹس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں کا پولیٹیکل اسٹرکچر یقیناً دیکھنا چاہیے؟ یعنی یہ ظاہر مسلمان تو اسلام سے وابستہ، اسلام کی وجہ سے مسلمان. جی. اسلام کی بھی تعلیم جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے. مسلمان صرف اپنے مفاد کے لیے سوچنے والی قوم کا نام نہیں ہے، وہ تو ساری انسانیت کے لیے سوچنے والی قوم کا نام ہے، امت کا نام ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم سارے ملک کے مفاد میں سوچیں. فرقہ پرستی کی بھی جو مخالفت مسلمان کرتے ہیں تو اس کا سبب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ، بلکہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ، ملک کے سوشل فیبرک کے لیے نقصان دہ، اس ملک کے اتحاد کے لیے نقصان دہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے مفاد کی بات کرنی چاہیے. تو یہ ان کے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ان کی پوزیشن ہے اس کا بھی تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی چیز ان کے مفاد میں. اگر صرف مسلمان کے نام سے مسلمان کے مفاد کی پالیٹکس کی جائے گی تو اس سے بجائے فائدے کے زیادہ نقصان ہوگا. 70 سال کا جو ہمارا پولیٹیکل اسٹرگل ہے مسلمانوں کا، اپنی آئیڈینٹی کو لے کر کے، اپنے حقوق کو لے کر کے، اپنے پرسنل لاس کو لے کر کے، اکثر ہم سیکولر پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہم بہت ساری امیدیں وابستہ کر کے رکھتے ہیں. کچھ کریٹکس یہ کہتے ہیں کہ کیا سیکولرزم کا باغی صرف مسلمان ہی ہے کہ اس کو ڈھوتا رہے 70 سال تک. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا سیکولرزم کو بچانے کی ذمہ داری صرف مسلمانوں پہ آ جاتی ہے، یا وہ پولیٹیشینس اور وہ پولیٹیکل طبقہ بھی ہے جو اس کا ذمہ دار ہے سیکولرزم کو بچانے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو بچانے کی ذمہ داری صرف مسلمانوں پہ عائد ہوتی ہے، اور نہ مسلمانوں نے بچایا ہے. بلکہ اگر اس ملک کی اکثریت کا ایک بہت بڑا حصہ اس ملک کے لیے سیکولرزم پسند نہیں کرتا، ڈیموکریٹک اسٹرکچر پسند نہیں کرتا، تو یہاں ڈیموکریسی کا لانا ممکن بھی نہیں تھا، پاسبل ہی نہیں تھا. تو اس ملک میں جو سیکولر ویلیوز زندہ ہیں، ڈیموکریسی زندہ ہے، یہاں کا کانسٹیٹیوشن زندہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ویلیوز زندہ ہیں، تو اس میں مسلمانوں کا بھی رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے اکثریتی طبقے کا بہت بڑا رول ہے. آج بھی جتنی خود مسلمانوں کی جو لڑائی ہے، چاہے وہ فسادات کے حوالے سے ہو، چاہے یہ غلط گرفتاریوں کے حوالے سے ہو، ان سب لڑائیوں میں ہمارے غیر مسلم بھائی ہم سے زیادہ سرگرم پیش فرنٹ پر لڑ رہے ہیں. تو ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس کے باوجود یہ کہنا کہ مسلمان سیکولرزم کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کی وجہ سے سیکولرزم زندہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے. مسلمان ایک بڑا فیکٹر ضرور ہے. مسلمانوں نے بھی اس ملک کو سیکولر بنانے میں اور یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو برقرار رکھنے میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. ان کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا سکتا. لیکن صرف وہی ہے اور غیر مسلم لوگوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے. جی، یہ سب کا انٹرسٹ ہے اس میں. جی بالکل.
انٹرسٹ بھی ہے اور وہ سب اس میں ایکٹیو ہیں جی ان سب نے مل کے اسے بچایا ہوا ہے. جو ایک اور چیز یہ محسوس کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی فائدہ اب تک نہیں مل پایا ہے. یعنی 70 سال میں ہم نے ہمیشہ کوششیں کی ہیں, الیکشن میں ہم ہمیشہ شامل رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی 1992 کا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور 2014 کے بعد مسلسل اینٹی مسلم انسیڈنٹس میں اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے, انٹالرنس بڑھا ہے, اور اس پہ ہم نے آپ سے پہلے بھی گفتگو کی تھی. اس پہ بہت سارے لوگوں کا ایک ریڈیکل آئیڈیا ہے کہ اب مسلمانوں کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے, ان دا سینس دیٹ مسلم کینڈیڈیٹ نہیں ہو, ہم صرف ایز اے ووٹر جائیں, ووٹ کریں اور پھر واپس آ جائیں, صرف اپنے تعلیم پہ ہم دھیان دیں, اپنے صرف سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل ویلفیئر پہ ہم دھیان دیں. اس نقطۂ نظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں کریں اس طرح؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کمیونل پارٹیز مسلمانوں کو جو تھوڑے بہت بینیفٹس مل جاتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہ پولرائزیشن کرنے میں زیادہ کامیاب ہو پاتی ہیں. اگر مسلمان گراؤنڈ پہ رہیں گے ہی نہیں تو کمیونل جو فورسز ہیں ان کو کسی بھی طرح کا کوئی چارہ نہیں ملے گا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ خیال صحیح نہیں ہے. دیکھیے جو کمیونل فورسز ہیں وہ تو کسی بھی طرح کی ترقی آپ کی نہیں چاہیں گے. یعنی یہ تھیوری بھی پیش کی جاتی رہی ہے اور ہے بھی کہ جہاں مسلمان اکنامیکلی ساؤنڈ ہوں گے وہاں پہ فسادات ہوتے ہیں. جی ہے نا, گجرات کے فسادات کا ایک بڑا ریزن وہاں مسلمانوں کا اکنامیکلی ساؤنڈ ہونا ہے. جی اکنامیکلی ساؤنڈ ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مسلمان اکنامک ڈیولپمنٹ چھوڑ دیں, غریب رہیں. جی اس لیے کہ اکنامک ترقی کے نتیجے میں آپ ان کو حسد ہو رہا ہے اور وہ آپ کے دشمن بن رہے ہیں. بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ بات کریں, آپ ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں, ان کی غلط فہمیاں دور کریں, اس کے باوجود جو شربت پسند عناصر ہیں ان کا مقابلہ کریں, قانون اور دستور کی طاقت کا سہارا لیتے ہیں. یہ اس کا سولوشن ہے. تو ظاہر ہے کہ کسی بھی سماج میں ہر طبقے کے پولیٹیکل ایسپریشنس ہوتے ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس پولیٹیکل طاقت رہے. امپاورمنٹ یہ کسی بھی کمیونٹی کی ضرورت ہے, اور امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ کی بھی اہمیت ہے, سوشل امپاورمنٹ کی بھی اہمیت ہے, پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بھی اہمیت ہے. تو اس لیے ٹوٹلی ڈیٹیچ ہو جانے کا یا اپنے آپ کو پولیٹکس سے وڈرا کرنے کا مشورہ تو نہ دیا جا سکتا ہے, نہ یہ کوئی معقول مشورہ ہوگا. البتہ پولیٹکس کیسی کرنی چاہیے اس پہ بحث ہو سکتی ہے, اور اس معاملے میں جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں اب تک اس سے سبق سیکھنا اور ان غلطیوں کو آئندہ نہ دہرانا یہ ضروری ہے. ساتھ ساتھ مسلم نوجوانوں میں خاص طور پہ مسلمانوں کی جو نئی جنریشن ہے اس میں یہ احساس بہت شدت سے پایا جا رہا ہے کہ مسلم قیادت جو ہوتی ہے, ہماری جو ملی تنظیمیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ ہماری صحیح رہنمائی کیا نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو حکمت عملی ہے اسے مسلمان صحیح سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں اور ناکامی ہاتھ آ رہی ہے. جی دیکھیے یہ تو سب اجتماعی معاملہ ہے. جی تنظیمیں قیادتیں یہ کہیں آسمان سے نہیں آتی. جو امت کا اجتماعی رویہ ہوتا ہے, جو اجتماعی کیفیت ہوتی ہے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں جس کی طرف میں نے اپنے مضمون میں بھی اشارہ کیا ہے. مسائل کو حل کرنا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارا بہت ہی انسٹنٹ اور جذباتی ری ایکشن ہے. جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے, کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو بہت شدت سے ہم اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن شدت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. تو بس چند دنوں میں پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. جو سسٹینڈ ایفرٹ ہے, سسٹینڈ لانگ ٹرم ایفرٹس ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے. تو آپ صرف الیکشن کے وقت بیدار ہو جائیں اور کچھ کر لیں اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنا چاہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. لوگ جو ہے ایک لمبی لڑائی لڑ رہے ہیں. بی جے پی RSS کے لوگ, ان کا کیڈر جو محنت کر رہا ہے وہ آپ سب واقف ہیں اس سے چل رہا. تو آپ کو لانگ ٹرم سسٹینڈ ایفرٹس کی عادت ڈالنی چاہیے, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں یا جو بھی ہمارے اقدامات ہوتے ہیں وہ اسپونٹینیس اور یعنی جسے کہتے ہیں کہ وقتی وجدان کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ چیزوں کو سجائی دی اور ہم نے کر لیا. اب دنیا اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اس میں بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. ڈیسیژن میکنگ کے لیے ڈیٹا کے سپورٹ کی ضرورت ہے, تھنک ٹینکس کے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو یہ پورا کلچر ہی بھی ہماری کمیونٹی میں نہیں آ پایا. ہمارے پاس تھنک ٹینکس نہیں ہے, ہمارے پاس اسٹریٹجی میکنگ کے انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں.
کسی بھی اقدام سے پہلے، فیصلے سے پہلے کنسلٹیشن، ڈسکشن اور اس کے لیے ریسرچ کی بیکنگ، یہ پورا کلچر ہی ہم ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان حالات سے سبق لیتے ہوئے دھیرے دھیرے یہ سب چیزیں ہم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ لیڈرشپ کی بھی ذمہ داری ہے، تنظیموں کی بھی ذمہ داری ہے، عام مسلمانوں کی، پوری امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اور آئی تھنک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بڑی تبدیلی آئی جائے ہمارے سوچنے سمجھنے کے انداز میں، ہمارے کام کرنے کے انداز میں. ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ 70 ایئرس کا ایک لمبا جو ہے وقفہ مسلمانوں نے یہاں دیکھا ہے، اور اب تک جو ہے وہ پوزیشن ہماری سدھری نہیں ہے. صحیح. اس پہ ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ میڈیا کا کردار. تو ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، یعنی اردو میڈیا، یا ہمارے جو آلٹرنیٹ میڈیا چینلز جو آج کل آئے ہیں مسلمانوں میں، تو اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے پیمانے پہ وہ نا امیدی ہی پھیلی ہوئی ہے. تبصرے آپ پڑھیں الیکشن کے ریزلٹس کے بعد کہ اب 2019 میں بھی ہم چلے گئے، یعنی اب بالکل 2019 سے بالکل نا امیدی اختیار کر لی گئی، اور یہ مان لیا جا رہا ہے کہ اب ہم ایسے ہی رہیں گے، یعنی ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اردو میڈیا کو بھی اپنا رول اس پہ پازیٹیو پلے کرنا چاہیے؟ صحیح ہے. میں نے کہا کہ یہ پوری امت کی اجتماعی صورتحال کی عکاسی ہے. تو ہماری چاہے ملی تنظیمیں ہوں، ہماری قیادتیں ہوں، ہمارا میڈیا ہو، یہ سب ظاہر ہے کہ ہم ملت کے اجتماعی ماحول کے پروڈکٹ ہیں، اس کے مظاہر ہیں. تو اجتماعی رویہ ہمارا بدلنا چاہیے، اور اس میں معقولیت، تسلسل، سسٹینڈ ایفرٹس اور ریسرچ اور اسٹریٹجیکل تھنکنگ کی بیکنگ، یہ ساری کیفیات پیدا ہونا چاہیے. تو یہ بات صحیح ہے، میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا ہے کہ جو جذباتی کیفیت ہے ہماری، تو اس کے نتیجے میں ہماری قیادتیں بھی عوام کے جذبات کے تابع ہو گئی. جی، یعنی ان کے لیے بھی بولڈ اسٹیپ لینا اور جذبات کے خلاف کچھ بولنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی انہیں جذبات کا ترجمان ہو کر رہ گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں معقول بات سمجھانا، بتانا، اس پہ ڈسکس کرنا، یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ پورا اجتماعی جو ماحول ہے ہمارا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب ان حالات میں مسلمانوں کے شارٹ ٹرم گولز کیا ہونے چاہیے؟ یہ بہت سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ 2019 میں اب کیا ہوگا، صرف 2 سال رہ گئے ہیں آنے کو. اور جو آپ نے اپنے مضمون میں ذکر کیا ہے کہ ہمارا سوشل آؤٹ ریچ بڑھے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے گفتگو کی، اس پہ آپ نے ذکر کیا اس کا، تو سوشل آؤٹ ریچ بڑھنا چاہیے. ان سب چیزوں پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. تو پہلے تو میں اسی پہ بات کروں گا، سوشل آؤٹ ریچ یا لانگ ٹرم سولوشن. جی. تو میں نے اپنے مضمون میں یہ بات کہی ہے کہ انتخابی نتائج یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. جی. بڑا واقعہ وہ تبدیلی ہے جو سوسائٹی کے لیول پہ آ رہی ہے، جو سماجی سطح پر آ رہی ہے. جی. اور سیاسی تبدیلیاں اسی کا نتیجہ ہیں، اسی کا پروڈکٹ ہے. جی. تو سماجی سطح پر یہ ہو رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ایک جسے کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن، جی. کہ ہندو اور مسلمانوں میں، یا مسلمانوں میں اور دیگر طبقات میں جو سوچ کا فرق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن پیدا ہو رہا ہے. جی. بدگمانیاں بڑھ رہی ہیں، غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، اندیشے بڑھ رہے ہیں. عام تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ایک لائبلٹی ہے ہمارے لیے. تو یہ جو کیفیت ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے، وہ زیادہ ڈینجرس ہے، اس کا زیادہ لانگ ٹرم نقصان ہے. جو سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. جی. تو اگر ہم صرف سیاسی تبدیلی پر فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلے کا حل نکلنے والا نہیں. جی. یہ تو انتخابی نتائج تو ظاہر ہے کہ یہ عدد و شمار کا کھیل ہے. بالکل. اور آئی تھنک مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے اگر سیکولر پارٹی بھی حکومت میں آتی ہے تو کوئی بہت زیادہ فائدے اس کے ہوتے ہیں، وہ چیز نہیں ہے. ہم نے وہی میں نے عرض کیا ہے اس میں مضمون میں کہ یہ تو محض عدد و شمار کا کھیل ہے. آج وہ آ گئے، اگر یہ سب سیکولر پارٹیاں جیسے بہار میں متحد ہو گئی، متحد ہو جاتی تو ہار جاتے. جی. لیکن اس سے کوئی سوسائٹی نہیں بدل سکتی تھی. تو اگر سوسائٹی کا ذہن مسموم رہا تو سیکولر پارٹی بھی آئے گی تو وہ بھی آپ کے حق میں بہت بڑا اقدام نہیں کر سکے گی. جی. اس کو بھی 100 بار سوچنا پڑے گا، اس کے مفاد کے خلاف ہوگا، وہ اس کے لیے سوسائڈل ہوگا. جی. ہمارے ملک کی کئی ریاستوں میں یہ سچویشن ہے کہ سیکولر پارٹیاں بھی سافٹ ہندوتوا کا کارڈ کھیلتی ہے. مجبوری ہے ان کی. جی. ان کی الیکٹورل کمپلشن ہے کہ وہاں کی سوسائٹی کی وجہ سے. اور اگر سوسائٹی میں ذہن مسموم نہیں ہے تو پھر بی جے پی بھی کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گی. جی. تو جمہوریت میں اصل طاقت عوامی رائے کی طاقت ہوتی ہے. تو رائے عامہ یہ مسموم نہیں ہونا چاہیے، یہ زہر آلود نہیں ہونا چاہیے. اس کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے.
اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم ملک کی رائے عامہ کو بدلیں اور اسلام مسلمانوں کے سلسلے میں ان کے رویے کو زیادہ سے زیادہ مثبت بنانے کی کوشش کریں. اس کے لیے بہت بڑے لیول پہ سوشل آؤٹ ریچ، گاؤں گراس روٹ لیول پہ، گاؤں کے لیول پہ، کالونی کے لیول پہ لوگوں سے ملنا، ان کو سمجھانا، ان سے بات کرنا، ڈائلاگ کرنا، یہ ایک پوری کیمپین، سسٹینڈ کیمپین مسلمانوں کو ایک لمبے عرصے تک کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل کرنے کا کام یہ ہے، اور یہ بہت لانگ ٹرم صبر کے ساتھ سسٹینڈ ایفرٹس کی اس محاذ پہ ضرورت ہے. اب باقی اور باتیں ہیں میڈیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب اسی کی ضرورتیں ہیں اور ایڈیشنل ضرورتیں ہیں، لیکن اصل ہدف سوشل آؤٹ ریچ اور لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا، رائے عامہ کو ہموار کرنا، رائے عامہ کو اپنے فیور میں کرنا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اب جہاں تک شارٹ ٹرم گولز کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مان لیں اگر سب لوگ کے 2019 کے الیکشنز میں بھی یہی نتائج آنے والے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ راستے بند ہیں. لیکن اس طرح مان لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے نا، اس طرح مان لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہندوستان میں تو پل پل سیاسی صورتحال بدلتی رہتی ہے. 2014 کی اتنی بڑی لہر کے بعد دلی کے الیکشنز آئے اور وہاں بالکل الٹی لہر چلی، تو 70 میں سے 66 سیٹیں 90% سیٹیں مل گئی آپ کو. تو اس طرح یہ کوئی جو سچویشن ہے، اس طرح جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ 2019 تک ایز اٹ از باقی رہے گا. یہ ضروری نہیں ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے اور تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سیکولر طاقتوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ان سے بات کرنا چاہیے. جس طرح کے الائنسز بہار میں بنے تھے اس طرح کے الائنسز پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عام عوام کی رائے کو ہموار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ سب ایفرٹس سسٹینڈ ایفرٹس ابھی سے ہم کریں گے تو نتائج آئیں گے، لیکن عین پھر الیکشن کے وقت اٹھیں گے اور اس وقت کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اچانک کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ایک کرنے کا اہم کام تو یہ ہے. دوسرا کام بتا دیا میں نے، تو لانگ ٹرم کام دوسرا یہ. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت جس پر ہم عام طور پر متوجہ نہیں ہیں اور میرے نزدیک وہ بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت بہرحال بی جے پی ایک بڑی طاقت ہے اور ایک لمبے عرصے تک رہے گی. یعنی ہار جیت کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، وہ تو ٹیمپرری فیکٹرز پر منحصر ہوتا ہے. الیکٹرل پالیٹکس میں عام طور پہ ہار بھی سکتی ہے، جیت بھی سکتی ہے، کسی ریاست میں حکومت بن بھی سکتی ہے، نہیں بھی بن سکتی. نیشنل 2019 کے الیکشنز میں بھی دونوں پاسبلٹیز ہیں، یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن بہرحال ایک بڑی سماجی قوت ہے اور ایک انڈیا کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پر، یہاں کے پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ پر وہ ایک بڑی قوت کے طور پر ایک لمبے عرصے تک یہاں پہ رہنے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوت کے سلسلے میں بھی ہم کو اپنا رویہ طے کرنا چاہیے، اور ہماری کوششوں کا ایک اہم ہدف یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی فرقہ پرستی کم ہو. ان کے پاس جو انتہائی شدید عناصر ہیں، ایکسٹریم عناصر ہیں، ان کا اثر و رسوخ کم ہو. جو نسبتاً ماڈریٹ عناصر ہیں ان کا اثر بڑھے، ان کی طاقت بڑھے، اور اوور آل جو ان کا رویہ ہے وہ پازیٹیو ہو، وہ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ یہ کام مسلمان کیسے کر پائیں گے؟ فاشسٹ رویہ ان کا نہ ہو. یہ کام مسلمان کیسے کر پائیں گے کہ بی جے پی کے ان عناصر کو جو زیادہ شدت والے ہیں ان کو کم کیا جائے اور ماڈریٹ لوگوں کو فروغ دیا جائے؟ اس کے لیے کئی طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ ڈسکشن کیا جائے. ظاہر ڈائلاگ ڈسکشن تو ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، ہے نا. آپ حریف کے ساتھ بھی، آپ رائول کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. تو ڈائلاگ ڈسکشن تو ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس وقت حکومت پر فائز ہیں، آپ کے حکمران ہیں، ان سے تو بہرحال آپ کو بات کرنی پڑے گی. تو ایسی اسٹریٹجیز اختیار کی جا سکتی ہیں کہ آپ اعتماد کے ساتھ، اپنے اصولوں پر کوئی کمپرومائز کیے بغیر اور کسی دباؤ میں آئے بغیر، آپ وقار کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بات کریں، ڈائلاگ کریں اور معقول باتیں سمجھائیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل طریقہ ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس کی پوری انٹلیکچوئل فورس ہے، تو آپ انٹلیکچوئل لیول پہ ڈائلاگ کا، ڈسکشن کا، ڈسکورس کا سلسلہ چلا سکتے ہیں، اکیڈمک لیول پہ ڈسکورس کا سلسلہ چلا سکتے ہیں. اور تیسرا فرنٹ میرے خیال میں بی جے پی کا وہ بہت بڑا ووٹ بینک ہے جو کمیونل نہیں ہے، جس نے بی جے پی کے کمیونل ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہوئے ووٹ نہیں دیا ہے، بلکہ ڈیولپمنٹل ایجنڈا کے لیے ووٹ دیا ہے. اور یہ بہت بڑی قوت ہے، اس وقت اچھی خاصی قوت ہے. تو یہ قوت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ایک اپارچونیٹی سمجھیں، اس کو میڈیم بنائیں
اور اس کو میڈیم بنا کر آپ بی جے پی کی پالیسیز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں. جی. تو ایسے ملٹیپل چینلز ہیں جس کے ذریعے بہت وقار کے ساتھ اور اصولوں پہ کمپرومائز کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن کے چینلز اوپن کیے جا سکتے ہیں. جو کمیونیکیشن کے چینلز اوپن کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2.5 سالوں میں بہت سارے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہمارے وزیر اعظم سے، لیکن کمیونٹی نے اس کو جو ہے ریسیو نہیں کیا ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ، اور اس پہ ان کا بھی وہ معاملہ رہا ہے کہ جس خود اعتمادی کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے ان ملنے والوں میں خود اعتمادی نہیں تھی. اسے آپ کیسے دیکھیں گے کہ مطلب اگر وہ کانفیڈنس کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو اس پہ بالکل ہمیں ٹکے رہنا چاہیے اور اس پہ ہمیں جا کر کے بات کرنی چاہیے. ظاہر ہے وہ سب مل جل کے اس کے طریقے ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں بک جانے کے چانسز ہوتے ہیں اور آپ ڈھکے چھپے چوری چھپے بات کریں اور ان کے کسی ایجنڈے کا حصہ بن جائیں تو عام شبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سرنڈر ہو گئے یا آپ بک گئے، آپ نے ملت کو بیچ دیا. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے شکوک شبہات کی گنجائش رہتی ہے. تو ایسے طریقے ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا جس میں یہ سب شکوک شبہات نہ ہوں، بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور سب مل کر ملت کی پوری اجتماعی قیادت، یعنی ایک طبقہ چلا گیا، ایک آدمی چلا گیا، کوئی پولیٹیکل گروپ چلا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں شکوک شبہات پیدا ہوں گے. لیکن اگر ملت کی پوری اجتماعی قیادت مل جل کر ایک ایجنڈے کے ساتھ سوچ سمجھ کر معقول طریقے سے بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ کوئی خرابی کی بات ہے اور نہ کبھی کسی نے اس کی مخالفت کی ہے، کسی نے اس کو غلط سمجھا. تو طریقے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہماری بہرحال ایک بڑی اہم پریورٹی ہونی چاہیے کہ اس بی جے پی کی فرقہ پرستی بھی کم ہو اور وہ معقولیت کی طرف، عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی طرف مائل ہوں. اس میں میرے خیال سے مسلمانوں میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی لانی ہوگی اپنے اندر اور اپنے سوشل آؤٹ ریچ کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہوگا. یقیناً اس پہ آپ دینی جماعتوں کا رول کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور میں جماعت اسلامی کے پس منظر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے جماعت جو ہے اس کو اپروچ کرنا چاہتی ہے ان حالات کو. دیکھیے جماعت کا تو بہت اصولی موقف ہمیشہ سے رہا ہے. اب ان حالات میں جو باتیں سولوشن کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں، خود میں نے بھی بیان کی ہیں اس گفتگو میں، یہ باتیں جماعت اول روز سے کہتی آ رہی ہے. جماعت کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم کو بڑے پیمانے پہ یہاں کی غیر مسلم آبادی سے اپنے تعلقات کو مستحکم کرنا چاہیے، ان سے روابط بڑھانے چاہیے، اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہیں یہ ان کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، جو ان کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارے رشتے مستحکم ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی حال میں ہم نے ایک پیس اینڈ ہیومینٹی کیمپین کے نام سے پورے ملک میں کیمپین چلائی تھی. صرف وقتی کیمپین نہیں تھی بلکہ پرماننٹ انسٹیٹیوشنس اس میں دھارمک جن مورچہ، فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیونٹی، پھر محلے کی سطح پر، گاؤں کی سطح پر سدبھاونا منچ، یہ سب قائم کیے تھے. مقصد یہی تھا کہ ہر لیول پہ ڈائلاگ کا، ڈسکشن کا، کمیونیکیشن کا ماحول بنے اور کمیونٹیز ایک دوسرے کے قریب آئیں، ان کے درمیان جو گیپس ہیں وہ دور ہوں. تو یہ تو جماعت ہمیشہ سے اس کی طرف متوجہ کرتی رہی ہے. ان حالات میں جماعت کی اس دعوت اور اس اصولی اپروچ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ جو کمیونل پالیٹکس ہے اس کی ہمیشہ جماعت نے مخالفت کی ہے اور ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مسلمان خیر امت ہیں، وہ ایک دین کے علمبردار ہیں اور عدل و انصاف کے علمبردار ہیں. تو انہیں صرف اپنے مفاد کی بات نہیں سوچنی چاہیے، دوسروں کے سلسلے میں نفرت کا اظہار انہیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ پورے ملک کے لیے ذمہ دار ہیں، تمام انسانوں کے لیے ذمہ دار ہیں، تمام انسانوں کے فائدے کی بات انہیں کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو جماعت کا ہمیشہ سے پیغام رہا ہے اس پیغام کا ریلیونس اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس پر پوری امت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں نوجوانوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، خصوصاً یہ سارا جو ڈسٹریس ابھی پایا جا رہا ہے وہ نوجوان طبقے میں زیادہ ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی کیا ذمہ داری یہاں پہ بنتی ہے اور مسلم نوجوان کو اس ملک میں حالات سدھارنے میں کیا رول پلے کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم رول نوجوان پلے کر سکتے ہیں اور ان کے پاس وہ طاقت ہے، وہ ذرائع ہیں، وہ وسائل ہیں جو بزرگوں کے پاس نہیں ہے، بزرگوں کے پاس نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو کمیونلزم ہے، جو فرقہ پرستی ہے، اس کے لیے بھی جو فیڈنگ گراؤنڈ ہے وہ نوجوان ہی ہے. جو میجورٹی کمیونلزم ہے وہ زیادہ تر اس کے ٹارچ بیئررز نوجوان ہی.
اور آج کل اس کا ایک بڑا جو بیٹل فیلڈ ہے اور بریڈنگ گراؤنڈ ہے وہ سوشل میڈیا ہے. بالکل وہیں سے یہ سب باتیں پھیل رہی ہیں, غلط فہمیاں بھی وہیں سے پھیلتی ہیں, پروپیگنڈا بھی وہیں سے ہوتا ہے, فیبریکیٹڈ ویڈیوز, افواہیں, وہ سب وہیں سے جنم لیتے ہیں. تو آپ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس پورے زہر کو صاف کرنے کا کام بھی کر سکتے ہیں, صحیح بات بھی پہنچا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم نوجوانوں پر تو بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور وہ اگر طے کریں تو بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں, حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی ضرورت تو یہی ہے کہ ان حالات میں نہ ہم کو مایوس ہونا ہے, بالکل نہ پرووک ہونا ہے. جی فرسٹریشن بھی ہمارے لیے ڈینجرس ہے اور پرووکیشن بھی ڈینجرس ہے, دونوں کی گنجائشیں ہیں. ایسے سخت حالات میں آدمی, خاص طور پر نوجوان, دونوں چیزوں کے لیے ولنریبل ہوتے ہیں. پرووکیشن کے لیے بھی ولنریبل ہوتے ہیں, فرسٹریشن کے لیے بھی ولنریبل ہوتے ہیں. تو اعتماد کے ساتھ اگر آپ مستقبل کو سامنے رکھ کر, ماضی کو بھول کر اور مستقبل کو سامنے رکھ کر اگر آپ کام کریں گے تو مواقع آج بھی ہیں, حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور آپ جو ہے اور اس میں اپنے یعنی تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی امپاورمنٹ کا ایک بڑا کام بھی میرے خیال سے نوجوانوں کے ذمہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. جی صحیح ہے, بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے. یہ بھی ہم نے جماعت کے پروگرام میں بھی ہم نے اس کو شامل کیا ہے کہ ان حالات میں ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان امپاور, وہ جتنے کمزور رہیں گے اتنے زیادہ ولنریبل رہیں گے. ولنریبل ٹو ایوری تھنگ, ولنریبل ٹو پرووکیشن, ولنریبل ٹو ایکسپلائٹیشن, ولنریبل ٹو آپریشن. تو ان سب کے لیے وہ ولنریبل رہیں گے. تو ولنریبلٹی کم ہوگی امپاورمنٹ کے ذریعے, ان کا سوشل امپاورمنٹ ہو, اکنامک امپاورمنٹ ہو, وہ جو ہے گورنمنٹ جابس حاصل کریں, طاقت حاصل کریں, میڈیا میں جائیں. تو امپاورمنٹ کی جتنی شکلیں ہیں ان سب کے لحاظ سے مسلمانوں کا امپاورمنٹ اور ان کی طاقت بڑھانا یہ ان کی ولنریبلٹی کم کرے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں کرنے کا ایک اہم کام ان کا امپاورمنٹ بھی ہے. بالکل, آپ نے ہم سے بات چیت کی, اس اہم پروگرام کے لیے آپ نے اپنا وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ.